سرگرمیاں ان کی بڑھ گئی ہیں. ان سے کہا پچھلے مہینے ایک ترک ٹی وی سے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اگر یہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنی غلطی تسلیم کریں تو ان کو معاف کریں. انہوں نے کہا ہماری کون سی غلطی ہے, ہم تو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے. طالبان تو ان پہ سختی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, قطعاً کبھی بھی نہیں کریں گے. اور آپ اگر زیادہ زور ڈالیں گے تو جیسے ہی موقع ملے گا 2-4 سال کے بعد وہ انڈیا کی طرف مائل ہو جائیں گے. آپ کوئی بہت زیادہ تو حسن ظن نہ رکھیں, لیکن آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کا آپ حصہ ہیں. آپ نے اپنی اکانومی کبھی ٹھیک کی نہیں کی, ان 3 برسوں میں اسے اور خراب کیا ہے. ایک تو افتاد پڑی ہوئی تھی نا پچھلے قرضوں کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے, ایک یہ کہ آپ نے اسے اور برباد کیا. صحیح. آذربائیجان کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں, مگر میں چاہ رہی تھی اس سے آذربائیجان سے 2 بہت اچھی خبریں. ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ تجارت شروع ہو گئی ہے, ہو رہی ہے. ساتھ اس کے لگتے نا بارڈر پہ بات تاجکستان ہے افغانستان کے, اور پرلے شمال مغرب میں ہے آذربائیجان. ان کے پاس بہت تیل اور بہت گیس ہے, اور وہ آپ کو رعایتی قیمت پہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں, ادھار بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ ٹاپی جو گیس کا ہے وہ ہے, اس کا بھی امکان پیدا ہو گیا. آپ ایران سے اور ان سے گیس لے لیں. گیس کی ہمیں اتنی ضرورت ہے جتنی روزہ کھولنے کے بعد پانی کی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہارون صاحب, بہت سارے موضوعات ہیں مگر اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ کل عدم TTP کے ساتھ جو خوست کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں, سراج اللہ حقانی جو ہیں وہ کمانڈر سراج الدین حقانی, وزیر داخلہ کے توسط سے خالد خراسانی اور مفتی نور ولی سے مذاکرات ہو رہے ہیں. پرابلم کیا ہے, سرگرمیاں ان کی بڑھ گئی ہیں TTP کی. اب تک ہم یہ کہتے رہے کہ جی یہ پاکستانی طالبان مختلف ہیں اور وہ مختلف ہیں. اب پھر آخری بریفنگ میں کہا گیا کہ ایک ہی سکے کا 2 رخ ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے ان کے ٹھکانے بند کریں, ان کو کنٹرول کریں. وہ کچھ نہیں کر رہے, اس لیے کہ وہ طالبان کے جو امیر ہیں وہ ہیبت اللہ, مفتی ہیبت اللہ, وہ انہی کے مرید ہیں. ان کے ساتھ مل کے امریکہ سے لڑتے رہے ہیں. سرگرمیاں ان کی بڑھ گئی ہیں. ان سے کہا پچھلے مہینے ایک ترک ٹی وی سے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اگر یہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنی غلطی تسلیم کریں تو ان کو معاف کریں. انہوں نے کہا ہماری کون سی غلطی ہے, ہم تو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو GHQ پہ حملہ کیا تھا ISI کے دفاتر پہ, یہ تو الگ بحث ہے. بچوں کو ذبح کر ڈالا APS کے, اور جناب والا مینا بازار پہ, چرچ پہ, مارکیٹوں میں, مزارات پہ حملے کیے. یہ کوئی غلطی نہیں. لیکن دوسری طرف مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے. طالبان تو ان پہ سختی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, قطعاً کبھی بھی نہیں کریں گے. اور آپ اگر زیادہ زور ڈالیں گے تو جیسے ہی موقع ملے گا 2-4 سال کے بعد وہ انڈیا کی طرف مائل ہو جائیں گے. آپ کوئی بہت زیادہ تو حسن ظن نہ رکھیں. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. یہ خدا کا شکر ادا کریں بھائی, احتیاط کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے معاملے کو. ادھر سے دہشت گردی بند ہو گئی. اگر TTP کے لوگ کرتے ہیں بعض اوقات تارے بھی کاٹ دیتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 2 درجن آدمیوں کو رہا کرو, ٹھیک, اور اس کے بعد ہم جنگ بندی کریں گے. جنگ بندی یہ دیکھو وہ خود کو ایک ملک کے طور پہ, ایک فوج کے طور پہ پیش کر رہے ہیں نفاذ شریعت پہ. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جو دڑے پہلے جو تلے رہے تھے فساد پہ, وہ مذاکرات پہ آمادہ ہیں. عملاً تو اپنی غلطی وہ مان رہے ہیں ایک طرح سے. تو یہ پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے, دوسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ APS کے جو شہداء ہیں, بچے ہیں, بے نظیر قتل کا الزام. پھر یہ ہم پھنسے IMF میں, FATF میں, آپ کو پہلے بتایا ہے کہ الگ پریشر آئے گا, عالمی پریشر ہوگا. اعجاز الحق صاحب تو اپنا اعجاز چودھری صاحب تو کر سکتے ہیں ایگریمنٹ ڈائریکٹ سے, جس سے چاہیں کر سکتے ہیں سیٹوں کے لیے. لیکن آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کا آپ حصہ ہیں. آپ نے اپنی اکانومی کبھی ٹھیک کی نہیں کی, ان 3 برسوں میں اسے اور خراب کیا ہے. ایک تو افتاد پڑی ہوئی تھی نا پچھلے قرضوں کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے, ایک یہ کہ آپ نے اسے اور برباد کیا. صحیح, ٹھیک ہے. نہ کوئی بیج اچھا, نہ کوئی کھاد بہتر, نہ کوئی کھاد کی قیمتوں کی پرواہ, نہ زراعت کے لیے کوئی پلاننگ, نہ کچھ. جو بھی فیصلہ ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے. مگر ہم سب وہ لاسٹلی آپ سے یہ پوچھوں گی, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے کا جو حکومت, ہماری پاکستان کی حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ پہلے ہتھیار ڈالو, وہ قبل اس وقت مطالبہ ہے. تو ایسے میں کیسے چلیں گے مذاکرات؟ چلیں گے, ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے.
باقی نیب سے جو شکایات ہے وہ الگ بحث ہے, وہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر. آذربائیجان کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں, مگر میں چاہ رہی تھی اس سے پہلے آذربائیجان سے دو بہت اچھی خبریں. ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ تجارت شروع ہو گئی ہے, ہو رہی ہے. ساتھ اس کے لگتے نا بارڈر پہ بات تاجکستان ہے افغانستان کے, اور پہلے شمال مغرب میں ہے آذربائیجان. ان کے پاس بہت تیل اور بہت گیس ہے, اور وہ آپ کو رعایتی قیمت پہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں, ادھار بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ ٹاپی جو گیس کا ہے وہ ہے, اس کا بھی امکان پیدا ہو گیا. آپ ایران سے اور ان سے گیس لے لیں. گیس کی ہمیں اتنی ضرورت ہے جتنی روزہ کھولنے کے بعد پانی کی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے پاس 1/3 گیس پیدا کرتا ہے. 10 سال میں یہ ختم ہو جائے گی, اور بر وقت منگوائی نہیں گئی ہے, ٹرمینل بر وقت نہیں بنائے گئے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ وہ JF Thunder 17 میں انٹرسٹڈ ہیں. 12 ملک انٹرسٹڈ ہے. 2 کو ہم دے چکے, نائجیریا کو اور میانمار کو, جسے برما کہا جاتا تھا. اچھا, ملائیشیا اور کچھ ملک انٹرسٹڈ ہیں. اس کا ورلڈ مارکیٹ میں کمپنی F-16 کے قریب ہے. اس کا جو ہے نا جی تیسرا وہ تیار ہو گیا ہے ورژن. تو یہ 3 اس کی خصوصیات ہیں. وزن میں ہلکا ہے, ہر موسم میں کام آ سکتا ہے, وہ پرواز کر سکتا ہے, اپنے ہدف کو لاک کر سکے, یعنی اس کا ہدف اس سے بچ نہیں سکتا. اور یہ زمین سے زمین, آسمان سے زمین پر, فضا سے فضا میں, اور فضا سے سمندر میں ٹارگٹ کر سکتا ہے. یہ ایک جنوبی کوریا کا, شمالی کوریا نہیں, جنوبی کوریا کا F-50 ہے, اس سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, مگر یہ اس سے بہتر ہے, اور اس کی قیمت بھی اس سے $5 ملین زیادہ ہے. اس کی $30 ملین ہے, اس کی 25 ملین. اس کی 25, ان کی 30 ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے. تعلقات بہرحال یہ آپ کا ایک, یعنی اچھا انڈیا نے بنایا تیرا تیجا, ہاں جی, تیجا بتیجا ہی ہے, اس کو خود انڈینز کہتے ہیں اڑتا ہوا کفن. ہاں جی, اتنا خوفناک ہے یہ وہ کہتے ہیں, خود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹینک بھی ایسے ہی بنایا انہوں نے, ارجن ایک ٹینک بنایا تھا, وہ بھی ایسے ہی تھا. تیجا سے مجھے انڈین موویز یاد آ گئی. پاکستانی سائنٹسٹ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت اچھے ہیں, کمپیریٹیولی انجینئر بہت اچھے ہیں, تو یہ بات میں ہوا میں نہیں کہتا, اسی پس منظر میں کہتا ہوں نا. درست بات ہے. اور صاحب لاسٹ منٹ میں میرے پاس یہ بڑی زیادتی ہو جائے بات نہ کریں. ناظم جوکھیو قتل کے اوپر کیا ہوگا؟ بڑی سادہ سی بات ہے. وہ عرب شہزادوں کو تلور کا شکار وہاں کھلا رہے تھے. ایک بھائی صاحب جو ہیں بڑے جو ہیں, وہ ملیر کی صوبائی دیہی نشست سے, جہاں دیہات ہیں, سندھی دیہات ہیں, وہاں سے MN ہیں. وہ نام کیا ہے ان کا؟ جام اویس جو MP ہیں. جام اویس. اور ایک جو ہیں وہ ٹھٹھا سے MP ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ناظم جوکھیو نے ان کی فلم بنائی اور وہ اس کے اپلوڈ کر دیا, سوشل میڈیا پہ ڈال دی. انہوں نے کہا ان کے سے افضل